الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام الانبیاء رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کا واقعہ بھی ہے۔ اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی جب آخری وقت تھا، وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار شروع ہوا، اس بخار کی ابتدا بھی اس مہینے سفر میں شروع ہوئی۔ اور بھی کافی واقعات ہیں، لیکن اسلام میں
دو ایسے واقعات ہوئے ہیں اس مہینے میں، ایک کو واقعہ رجی اور ایک کو بیر معونہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ واقعہ رجی اور بیر معونہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ ہے، وہ ہجرت کا واقعہ اگر تفصیلاً اس کو بیان کیا جائے تو وہ ایک کا دو تین جمعوں کے اندر بھی مکمل ہونا مشکل ہے۔ بہرحال غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری کو سفر کا مہینہ تھا، قبیلہ بنو قارہ اور قبیلہ عازل کے کچھ لوگ آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجیں جو جا کر ہماری قوم کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو قرآن اور حدیث سنائیں سکھائیں، ہماری یہ چاہت ہے۔ حضور علیہ السلام نے 10 قراء صحابہ جن کی قیادت حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، فرمایا تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دو۔ اصل میں وہ لوگ دھوکہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے دھوکہ کیا، صحابہ کو لے جا کر رجی کے مقام پر، یہ مکہ مکرمہ سے قریب ہے، مدینہ منورہ سے ذرا دور ہے، ان لوگوں نے ان صحابہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ایک قبیلہ تھا بنی لحیان جو اسلام کا دشمن تھا، ان کو انہوں نے تیار کر رکھا تھا۔ ان کے 200 سپہ سالار گھوڑوں پر سوار، ان میں سے 100 تیر انداز، ان کو بلایا کہ آؤ آ کر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جن کافروں کو جہنم واصل کیا تھا، ان میں سے 2 نوجوان ایسے تھے جن کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر آدمی تھے۔ جن 2 نوجوانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ ایک مکہ مکرمہ قریش کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا سلافہ۔ یہ سلافہ عورت بہت مالدار عورت تھی، اس کے 2 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لا کر ان کو شہید کر کے ان کا سر میرے پاس لے آئے گا، میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اور اس نے یہ نظر مانی، منت مانی کہ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر میں شراب ڈال کر پیالہ بنا کر ان کے سر کے اندر شراب پیوں گی۔ اب ایک کافر تھا جس کا نام تھا خالد بن سفیان، وہ گیا تھا مکہ مکرمہ قریش کو غزوہ احد پر مبارکباد دینے کے لیے۔ اس نے وہاں سنا
تو انعام کے لالچ کے اندر اس نے منصوبہ بنایا یہ ایک دو چیزیں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو واقعہ صحیح پورا سمجھ آ جائے۔ منصوبہ بنانے کے بعد اسی منصوبے کے اندر ہی وہ قتل ہو گیا، لیکن اس کے قبیلے والوں نے پھر اس منصوبے کو مکمل کیا اور 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے گئے۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ انہوں نے تو دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، تو وہ ایک پہاڑی کے اوپر، ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے ہم تم سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اس کا یقین کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم جانتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان صحابہ کو کبھی نہ بھیجتے۔ تو اس سے معلوم ہوا عالم الغیب ذات کون ہے؟ بلند آواز سے کہو، عالم الغیب ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ عالم الغیب ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی علم غیب جاننے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ صحابہ کو تو پتہ ہے، ایمان والے کو تو یہ یقین ہے کہ اگر حالت ایمان کے اندر میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا کٹ جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو میں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو کر آگے چلا جاؤں گا، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، جو اللہ کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے، جو اللہ کے لیے اپنے جان کی قربانی دے دے، فرمایا اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے وہ کیسے زندہ ہے، وہ کیسے ہے۔ بعض لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، بعض لوگ یہ کہیں، اگر یہ سمجھے یار یہ تو تن سر سے جدا ہے، ان کے تو اعضاء کٹے ہوئے ہیں، اس کا تو جسم اور اس کا باقی وجود الگ ہے، اس کا سر الگ ہے، یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کیا مطلب تم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ کہ وہ کیسے زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے، نہیں، اللہ نے کہہ دیا بس وہ زندہ ہے۔ ایمان والے کا یقین ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی، اور جب وہ بنو لحیان آئے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تم آ جاؤ نیچے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تم ہمارے امن میں آ جاؤ گے، ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے۔ لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کافروں کا ہمیں امان ہمیں منظور نہیں ہے، کافروں پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، کافروں کی ہمیں کسی بات کا یقین نہیں ہے، کافر تو کافر ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے جسم میں جب تک جان باقی ہے ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، ہم تمہارے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے لڑتے شہید تو ہو جائیں گے، مگر اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 2 دعائیں فرمائی۔ ایک دعا تو کی اللہ مہربانی فرما ہمارے اس حال کی خبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔
اور دوسری یہ دعا کی، اللہ جب میں لڑتے لڑتے تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، جب میری موت آ جائے، اللہ میرے جسم کی میرے مرنے کے بعد بھی حفاظت کرنا، کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کافرہ اور سلافہ کا یہ اعلان سنا ہوا تھا کہ جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اسی انعام کے لالچ کے اندر ان کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر صحابہ کو لے کے آئے اور صحابہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اللہ اکبر، ان کافروں کو بھی پتہ تھا میدان میں ہم صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ہم صحابہ سے یہ بازی جیت نہیں سکتے، لہذا دھوکے کے ساتھ لے گئے۔ اللہ اکبر، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ اور صحابہ بھی لڑتے لڑتے اس کے اندر شہید ہو گئے۔ باقی بچے 3 صحابہ، ایک کا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ 3 باقی بچے، اب انہوں نے کافروں نے دوبارہ اعلان کیا، کہنے لگے کہ دیکھو تم ویسے بھی شہید ہو جاؤ گے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم لڑائی کو چھوڑ کر نیچے آ جاؤ۔ اب ان صحابہ نے مشورہ کیا، نیچے آ گئے۔ اب جب یہ نیچے پہنچے تو ان کافروں نے بدعادی شروع کر دی، ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھنا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے باندھنا شروع کیا، حضرت عبداللہ ابن طارق نے فرمایا ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ فرمایا ابھی تو ہم نیچے آئے ہیں، تم نے دھوکہ شروع کر دیا، لہٰذا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ 2 صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ کو انہوں نے اغوا کیا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو مکہ مکرمہ لے کے گئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے جا کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں حارث نام کا ایک کافر تھا مشرک، اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، اس نے جا کر ان کے ہاں فروخت کر دیا، ان کو بیچ دیا۔ حارث نے ان کو خریدا کہ میں ان سے اپنے بیٹوں کا بدلہ لوں گا۔ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فرمایا ان کو خریدا صفوان ابن امیہ نے، یہ صفوان ابن امیہ نے خریدا۔ اس کا باپ امیہ ابن خلف بہت بڑا کافر تھا، وہ بھی غزوہ احد کے اندر مارا گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کا بدلے کے لیے اس نے حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ لیکن یہ جو صفوان تھے یہ بعد کے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ صفوان نے اپنے ایک غلام کو بلایا، نستاس اس کا نام تھا، کہنے لگے ان کو لے جاؤ، لے جا کر حدود حرم سے باہر ان کو قتل کر دو، میں اپنے باپ کے بدلے ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھو، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ اسلام نہیں لائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن حدود حرم کا خیال کرتے تھے، حرم شریف کا خیال کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج ہم اللہ کی حدود کا خیال نہیں کرتے، مسجد کی حدود کا خیال نہیں کرتے، مسجد کا احترام نہیں کرتے، حرم کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا میری بات پر۔ آج دیکھو نوجوانوں کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، مسجد کے اندر بیٹھے گانے سن رہی ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے فیس بک چلا رہی ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے کافر بھی آج کے مسلمان سے بہتر تھے، جو اللہ کے گھر کا تو احترام کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، ذرا اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم کون تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اللہ کی مساجد کے اندر بھی گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی، اللہ کی مسجد بھی گانے بجانے کی آوازوں سے محفوظ نہیں رہے گی۔
آج دیکھ لو جس نوجوان کے پاس یہ موبائل ہے، مسجد کے اندر بیٹھا وہ موبائل چلا رہا ہے۔ میں نے کئی نوجوانوں کی خدمت میں درخواست کی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے مسجد کے اندر موبائل کو استعمال نہ کیا کرو۔ مسجد کے اندر جب آؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا پاک گھر ہے، اور فرمایا جتنے بھی مساجد کی جگہ ہیں یہ قیامت والے دن جنت کا حصہ بن جائیں گی۔ یہ پاکیزہ جگہ ہیں، اس کا احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب کوئی آدمی مسجد کے اندر اونچی آواز سے بات کرتا ہے، مسجد کے اندر بلند آواز سے بولتا ہے، اللہ کا فرشتہ اسے روکتا ہے، اللہ کے حکم سے کہتا ہے او اللہ کے دوست خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ خاموش نہیں ہوتا وہ دوسری مرتبہ کہتا ہے یا عبد اللہ، او اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوتا تو وہ پھر فرشتہ کہتا ہے یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب مسلمان مسجد کا احترام چھوڑ دیں گے اس وقت تک قیامت کا انتظار کرنا کہ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ آج کا مسلمان دیکھو مسجد کا احترام نہیں کرتا، آج کے مسلمان کے دل کے اندر مسجد کا احترام نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی مسجد کے اندر زور سے باتیں کر رہا تھا، انہوں نے ایک چھوٹی سی کنکری پھینکی، اس کو بلایا ادھر آ، وہ آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو، تم مقامی نہیں لگتے۔ اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ فرمایا تم مسافر ہو، اگر تم مسافر نہ ہوتے تم نے مسجد کی بے احترامی کی ہے، میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ آئندہ خیال کرنا مسجد سے اندر اونچی آواز سے بات نہ کرنا، مسجد کے اندر شور نہ کرنا۔ اللہ اکبر ہے۔ تو اسی لیے میں سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، خاص کر نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اللہ کے گھر کا احترام کیا کرو، اللہ کی مسجد کا احترام کیا کرو، خاص کر اس کے اندر موبائل نہ چلایا کرو۔ موبائل جیسے ہی مسجد کے اندر آپ کی انٹری ہو، مسجد کے اندر آپ کا داخلہ ہو، مسجد میں موبائل کو پاور آف کر دیا کرو۔ اللہ اکبر ہے۔ پھر ہم کس زمانے میں آ گئے؟ آج کا مسلمان دیکھو، آج کے مسلمان نے موبائل کے اوپر ٹون پہ بھی گانے بجانے لگائے ہوئے ہیں، اگر وہ نہیں بھی دیکھتا مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کے اندر وہ موجود ہے، اگر کہیں سے اس کی کال آ گئی تو مسجد کے اندر ہی گانا بجانا بج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے مسلمان نوجوان ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی ٹون کے اوپر جنہوں نے گانا سیٹ کیا ہوا ہے، کال کوئی اور کرتا ہے، جو کال کرتا ہے وہ بھی گنہگار ہو کر اس کا گانا سنتا رہتا ہے۔ کہاں چلے گئے آج ہم مسلمان؟ کہاں گئی آج ہماری وہ غیرت؟ کہاں گئی آج وہ ہماری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا کے گئے تھے؟ کہاں گئی آج مسلمان کی شرافت؟ کہاں گئی آج مسلمان کی غیرت؟ اللہ اکبر ہے۔ کہاں گیا آج وہ مسلمان کا حیا؟ اللہ اکبر۔ مسلمان تو وہ تھے، اسلام نے تو ہمیں کافر کی بیٹی کے اوپر بھی، کافر کی بیٹی کے سر کے اوپر بھی چادر ڈالنا سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاتم طئی کا بیٹا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا۔ حاتم طئی کی بیٹی گرفتار ہو گئی، گرفتار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو لایا گیا، دیکھا کہ اس کا سر ننگا ہے۔ میرے آقا نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، رحمت والی چادر اتار کر اس عورت کے سر کے اوپر ڈال دی۔ ایک صحابی رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا میرے یار جا اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑ کے آ جا۔ وہ چھوڑنے کے لیے گئے۔ میں مختصر کرتا ہوں، یہ موضوع نہیں ہے میرا۔ وہ وہاں جب انہوں نے چھوڑ کے واپس آئے، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم نے پوچھا، کہنے لگی ہاں آج تو گرفتار ہو کے گئی تھی، اپنی عزت تار تار کروا کے آئی ہوگی،
ہوگی، تیری تو عزت خاک میں مل گئی ہوگی، تیری تو عزت نہیں بچی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسو جاری، دھاڑے مار کے رونے لگی۔ اس کے بھائی نے پوچھا کیا بات ہے، اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو بتا، میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے آج تک اتنی حیا والے، آج تک اتنی غیرت والے، آج تک کسی سے اتنی محبت کرنے والا پیغمبر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میں کافر کی بیٹی تھی، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر مبارک، جس چادر کا ذکر قرآن میں آیا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حاتم کہنے لگا او میری بہن، جب اتنی حیا والے تھے وہ، اتنی عزت انہوں نے دی ہے، اتنی غیرت والے وہ لوگ تھے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا بھائی میں تو ان سے وہیں متاثر ہو گئی تھی، میں تو ان کا دامن رحمت وہیں پکڑ لیتی، لیکن میں نے سوچا آج اگر میں یہاں اکیلے کلمہ پڑھ لوں گی تو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ بھائی میں آپ کو لینے کے لیے آئی ہوں، آؤ اکٹھے چل کر، اکٹھے جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جا کر کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو وہ اپنے بھائی کو بھی لے کے آئی، اپنے بھائی کو لے کے آئی، اور ان کے بھائی کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، پورے کے پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج مسلمان کی غیرت کہاں گئی؟ آج مسلمان کا حیا کہاں گیا؟ آج مسلمان کی نگاہ اٹھتی ہے تو بے غیرتی کی نگاہ اٹھتی ہے، آج دیکھتی ہے تو مسلمان کی نگاہ غلط دیکھتی ہے۔ آج مسلمان کہاں کا مسلمان ہے؟ نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ آج تو اسلام والی اکثر باتیں مسلمان بھلا چکے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں صحیح معنی کے اندر اسلام کی دولت نصیب فرما دے، ورنہ قیامت والے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان نگاہ اٹھتی ہے تو غلط اٹھتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اللہ اکبر ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں حدود حرم کا انہوں نے کہا کہ ان کو حدود حرم کے باہر لے جاؤ، حدود حرم میں باہر جا کر ان کو قتل کر دو۔ نستاس نامی غلام نے لے جا کر، اب بہت سارے کافر بھی تماشا دیکھنے کے لیے، ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے اسلام کے اوپر جانیں قربان کی ہیں، صحابہ نے اسلام کی خاطر اپنے بچے یتیم کرائے ہیں، صحابہ نے اسلام کی خاطر اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ سے جا کر پوچھو کہ اس اسلام کی اور اس کلمے کی کتنی قیمت ہے۔ حدود حرم سے باہر جب نکل گئے، ان کو قتل کرنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا ٹھہر جا، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا او دسنہ یہ بتا کہ اگر آج تیری اس جگہ کے اوپر محمد الرسول اللہ ہوتے، کیا تیری یہ چاہت ہے کہ کاش میں یہاں قتل نہ ہوتا، میری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، رونے لگے، رو کے کہنے لگے او ابو سفیان تو کہتا ہے کہ یہاں میری جگہ میرے آقا ہوتے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھے اور میں آرام سے گھر میں بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے کافر تھا، قسم اٹھا کر کہا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی بھی آقا کے ساتھ، کسی بھی سردار کے ساتھ اس کے ساتھیوں کی اتنی محبت نہیں دیکھی، اتنی وفا نہیں دیکھی، اتنی جان قربان کرنے والے نہیں دیکھے۔ صحابہ تھے، صحابہ کی آج دنیا مثالیں دیتی ہے۔ آج ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔
تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نستاس غلام نے شہید کر دیا. بعد میں یہ نستاس غلام یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا. بے شک وہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے قرآن نے کیا کہا کہ شہید زندہ ہے. شہید سارے بولو شہید زندہ ہے. شہید زندہ ہے، اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. دوسرے صحابی رسول جن کا نام حضرت خبیب تھا، ان کو خریدا تھا حارث نے اپنے بیٹوں کا بدلہ اتارنے کے لیے. اس نے ان کو قید کر دیا، قید کے اندر رکھا کہ کچھ دنوں کے بعد میں انہیں قتل کروں گا. اللہ اکبر. اب کافروں سے مشورہ کر کے اس نے کیا کیا، وہاں حدود حرم سے باہر پھانسی گھاٹ تیار کیا کہ میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی لگاؤں گا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھا دوں گا. اللہ اکبر. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا گھر کے اندر حارث کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا. اس سے اسرا مانگا کہ میں صفائی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، صاف ستھرا پاک ہو کر جانا چاہتا ہوں. اس نے اسرا حوالے کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا اس کا بچہ کھیلتے کھیلتے اس زینب بنت حارثہ کا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. حضرت خبیب اس کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. اب جب اس زینب نے دیکھا، وہ زینب ڈرنے لگ گئی کہ ہے یہ تو قتل ہونے والے ہیں، یہ تو مرنے والے ہیں، میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. اللہ اکبر. حضرت خبیب نے دیکھا، وہ سمجھ گئے تو وہ کہنے لگے او اللہ کی بندی، ہم حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شاگرد ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی تربیت لے کے آئے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دھوکہ کرنا نہیں سکھایا. میں اپنے آپ کے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اللہ اکبر. یہ زینب بنت حارثہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو گئی. واہ صحابہ، کیا صحابہ تھے، کیا صحابہ کا ایمان تھا، کیا صحابہ کا عمل تھا، کیا صحابہ کی زندگی تھی، جن کے عمل کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے، جن کے عمل کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ زینب بیان دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا. وہ کہتی ہے وہ تو ہاتھ اور پاؤں کے اندر بیڑیاں تھیں، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب تازہ فروٹ کھایا کرتے تھے، ایسے ایسے فروٹ کھایا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں اس فروٹ کا نام نشان بھی نہیں تھا اور اس فروٹ کی موسم بھی نہیں تھی، لیکن قید کے اندر وہ ایسے فروٹ کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ واقعہ بھی قرآن میں ہے. حضرت مریم رضی اللہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر کے گئے. حضرت زکریا علیہ السلام بھول گئے، واپس نہیں آئے. یاد آیا جب واپس آئے، دیکھا کہ وہ تازہ انگور کھا رہی ہے اور اس علاقے کے اندر انگور کی موسم بھی نہیں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً پوچھا یا مریم انا لکی ھذا. قرآن نے اس کا ذکر کیا، او مریم یہاں فروٹ کا موسم نہیں، یہ فروٹ کوئی ہے نہیں، باہر سے تالا ہے، تجھے کوئی ملنے آیا نہیں، نہ تو کسی سے ملنے کے لیے گئی، یہ تازہ انگور کہاں سے آ گئے. اللہ اکبر. یہ تازہ انگور کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم نے جو جواب دیا قرآن نے اس کو ذکر کیا، فرمایا قالت هو من عند اللہ. فرمایا مجھے اللہ نے کھلایا. مجھے کس نے کھلایا؟ زور سے بولو. اللہ نے. کس نے کھلایا؟ اللہ نے. اللہ چاہے تو موسم کے فروٹ کھلا سکتا ہے. موسم کے فروٹ کون کھلاتا ہے؟ بے موسم فروٹ کون کھلا سکتا ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ
اکبر ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک بے موسم پھل کھلا رہے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا ایک نبی کی امت کے ساتھ، ایک نبی کی امت کے ساتھ جو میری مدد ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر جو 100% آقا کی غلامی کرے، میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ بھی ویسے ہوگی جو ایک نبی کی امت کے ساتھ مدد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حدود حرم سے باہر لے جا کر لے گئے، وہ کافر لے گئے اور پھانسی گھاٹ تیار کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام کے اندر سب سے پہلے سولی کے ساتھ پھانسی جو دیے گئے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی گھاٹ کے اوپر لے جایا گیا، انہوں نے کہا، فرمایا مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو، مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دو۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی انہوں نے اجازت دی، انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی۔ جب نفل پڑھ لی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اپنی نفل کو لمبا کر دوں، میں اللہ کے حضور سجدے کو لمبا کر دوں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا یہ کافر کہیں گے کہ یہ مسلمان موت کے ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا۔ اب ان کے چہرے کو بیت اللہ شریف سے ہٹاتے ہیں، ان کو پھانسی بھی ہو گئی، لیکن کافروں نے کہا کہ خبردار ان کی میت کو کوئی بھی نہ اتارے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو جاتا، وہ پھر ہٹاتے، وہ پھر بیت اللہ شریف کی طرف، وہ پھر ہٹاتے، وہ پھر بیت اللہ شریف کی طرف ہو جاتا۔ آخر انہوں نے عاجز ہو گئے، چھوڑ دیا۔ عاجز آ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت لٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ جو جان دینے والے تھے، اللہ اکبر، 40 دن ہو گئے کافروں نے میت کو نہیں اتارنے دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی گھاٹ سے پہلے اللہ سے دعا کی، اللہ مہربانی فرما میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دیں، سلام پہنچانے کے بعد میرے حال کی ان کو خبر بھی پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور نے صحابہ کو بتایا مجھے ابھی ابھی جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ میرے خبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کچھ اشعار پڑھے تھے، ان اشعار کا مفہوم یہ تھا مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کا ہو کے جا رہا ہوں۔ میں کس کا ہو کے جا رہا ہوں؟ اللہ کا ہو کے جا رہا ہوں۔ میں ایمان کی حالت کے اندر جا رہا ہوں، میں ایمان کی حالت میں مر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی حالت میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج ہم میں سے کون ایسا انسان ہے، آج ہم میں کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ یار میرا مرنے کا وقت قریب ہے لیکن میں اپنی تیاری مکمل کر چکا ہوں؟ ہے کوئی بندہ؟ کوئی بندہ مرنا چاہتا ہے؟ پتہ ہے نا ہمارے اعمال ایسے ہیں، آگے قبر میں پتہ نہیں کیا بنے گا۔
یہ تو صحابہ تھے، اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں کتنی سرشار تھے۔ ایک شاعر ہیں حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر بڑے عجیب اشعار کہے ہیں، اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ کو سناؤں؟ سبحان اللہ کہیں۔ دیکھو ان اشعار کے اندر لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، آپ سارے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے؟ پکی بات ہے۔ فرمایا حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب تو رہے پس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے بیزار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سے کہو لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا کو معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے پس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زور سے کہہ دو، ممکن ہے آج جمعہ کا دن ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کہنا میرے اللہ کو ایسا منظور ہو جائے کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو ہی معاف فرما دے۔ اب تو رہے پستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، عجیب واقعہ ہے صحابت۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک ان کی میت لٹکی رہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی تشکیل فرمائی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جاؤ میرے خبیب کی میت کو وہاں سے اتار کے لے آؤ۔ اب یہ 2 صحابہ، ان کو پتہ ہے سامنے کافر ہیں، کافروں کا پہرا ہے، کافروں کا علاقہ ہے، کافروں کا شہر ہے، لیکن حکم ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہاں پہنچے، ان کی میت پہ، ان کی جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت تھی، ان پہ کافروں کا پہرا۔ اب یہ چھپ گئے، رات کا انتظار کیا، رات کے وقت دیکھا، جب پہرے دار غافل ہوئے، یہ گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اتارا۔ 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اللہ کے ماننے والے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت اسی طرح تر و تازہ تھی۔ اللہ اکبر، یہ لے کر روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، کافروں نے دیکھا میت نہیں، کافر نے اپنے آدمی دوڑا دیے ارد گرد، چلو بھی ڈھونڈو کون لے کے گیا۔ کافر دوڑتے دوڑتے انہوں نے دیکھ لیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو یہ لے کے جا رہی ہیں۔ حضرت زبیر، حضرت مقداد نے دیکھا اب کافر بہت سارے ہیں، وہ قریب آ گئے، انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو نیچے رکھا۔ زمین اسی وقت یوں شک ہوئی اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اندر چھپا لیا۔ اسی لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے بلیع الارض، کہ جن کو زمین نے لقمہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، اور ایک صحابی جس طرح اسی واقعے کے اندر جو ان کے سپہ سالار تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے آقا کو پہنچا دو، اور دوسری دعا مانگی تھی اللہ مہربانی کرنا مرنے کے بعد میری میت کی بھی حفاظت کرنا، مرنے کے بعد میری میت کی بھی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے جس کو زبان دی ہے وہ زور سے بولے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، واللہ خیر حافظا 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 وهو ارحم الراحمین۔ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کی حفاظت بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کافروں نے تو اس لالچ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا کہ ان کے سر مبارک کو لے کر ہم جائیں گے، لے جا کر اس عورت کے حوالے کریں گے، اس عورت سے ہم بڑا انعام وصول کریں گے۔ اللہ اکبر، جیسے انہوں نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا، شہد کی مکھیوں نے آ کر ان کی میت کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ اب وہ کافر پریشان، کافر انتظار کرنے لگے، کہنے لگے اب یہ شہد کی مکھیاں ہٹیں گی، ہم جا کر پھر ان کے سر کو تن سے جدا کر کے ان کے سر کو لے جا کر اس عورت کے پاس لے جائیں گے، اس سے 100 اونٹ انعام لیں گے۔ اللہ اکبر، شہد کی مکھیاں موجود، رات کا پہر ہونے لگا۔ اب کافروں نے سوچا شہد کی مکھیاں اندھیرے میں چلی جائیں گی، انتظار کرنے لگے، لیکن اس وقت نہ تو آسمان پر کوئی بادل، نہ کوئی آسمان کے اوپر کوئی بادل کا نام و نشان۔ اللہ نے فوراً اسی وقت بارش بھیج دی، بارش کے ساتھ اللہ نے سیلاب بھیجا جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو بہا کر لے گئی۔ اب کافروں کی یہ دل کے اندر مراد پوری نہ ہو سکی، ان کی دل کے اندر یہ بات رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ پاک ہر انسان مسلمان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن عاصم اللہ کا ایسا پیارا بندہ ہے جس کی مرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے۔ کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے،
میرا تو ارادہ تھا آج واقعہ رجی بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بیر معونہ بھی، وہاں بھی 70 صحابہ کے ساتھ اسی طرح کافروں نے دھوکہ کیا تھا، ان کو لے جا کر شہید کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا صدمہ لگا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آج تک کسی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کافروں کو بد دعا دی ہے۔ صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے، ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے اوپر ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ زندگی باقی تو پھر کبھی انشاءاللہ واقعہ بیر معونہ میں آپ سے درخواست عرض کروں گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔